بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کا جو نتیجہ نکلے گا یہ بھی کچھ کہنا اس پہ قبل سبق ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں کل بینچ ٹوٹا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا جس پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اختلاف ہے، وہ بینچ ماننے سے انکاری ہے۔ اب چیف جسٹس کا اپنا دید کا اختیار ہے کہ وہ جس مرضی جج کو چاہیں بینچ میں شامل کریں اور جس مرضی جج کو چاہیں بینچ سے باہر کریں۔ اب کل ہی میاں محمد نواز شریف صاحب نے لندن سے پریس کانفرنس کی۔ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ اگر جس بینچ پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے ہم اس بینچ کے فیصلے کو کس طرح مانیں گے۔ میاں صاحب نے تو بہت کچھ کہا۔ میاں صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس کے بعد ڈالر کی قیمت 500 روپے تک بڑھ جائے گی، اور میاں صاحب کا صرف ایک ہی کہنا تھا لندن سے بیٹھ کے کہ جی مجھے کیوں نکالا۔ سابقہ ججی سے پوچھا جائے مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب اسلام آباد سے چلے تھے اور لاہور تک آئے تھے، اور لاہور تک پہنچتے پہنچتے میاں صاحب کا گلا بیٹھ گیا تھا مجھے کیوں نکالا پہ۔ اور اب میرا خیال ہے تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور میاں صاحب کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا انہیں کیوں نکالا، اور یہی بات مسلم لیگ نون کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج لاہور میں بھی مسلم لیگ نون نے اپنے اتحادیوں کا جو اجلاس ہے وہ بلا لیا ہے۔ تمام مسلم لیگ نون کے اتحادی، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں مل بیٹھیں گی اور وہ سوچیں گی کہ اب کیا ہونا ہے۔ اس ٹائم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں ایک خوف طاری ہے، اور وہ خوف کس قسم کا ہے کیونکہ اگر فل کورٹ بھی بن جائے، خان صاحب نے جس طرح کہا کہ اگر فل کورٹ بھی بن جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونے ہیں اور الیکشن 90 روز کے اندر ہوتے رہیں گے۔ تو اب مسلم لیگ نون، کیونکہ دیکھنا یہی ہے کہ منڈے کو اس کیس کی سماعت ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا کہنا بھی تھا کہ منڈے کا جو سورج طلوع ہوگا وہ اچھی نوید کی کرن لے کے آئے گا۔ ایک طرف چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں، دوسری طرف وہی پارٹی مسلم لیگ نون چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھی تمام ججز بیٹھ کے مذاکرات کر لیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ اب پہلے یہ لڑائی سیاسی جماعتوں کے درمیان تھی، اب یہ لڑائی سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ ملک میں اس ٹائم جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ غمگین سے غمگین ہوتی جا رہی ہے۔ صرف چند پارٹیاں یہ چاہ رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ میاں صاحب سے مجھے کل امید تھی کہ لندن میں بیٹھ کے اعلان کریں گے کہ جی میں پاکستان آ رہا ہوں اور الیکشن میں ہم طریقے سے مقابلہ کریں گے، لیکن میاں صاحب نے الیکشن پہ تو بات ہی نہیں کی۔ میاں صاحب بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ڈالر 500 روپے پہ چلا جائے گا۔ حالانکہ میاں صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی جو سیاست کا ان کا کل ہے وہ ہے ہی نہیں کہ ہم سیاست کریں۔ میاں صاحب اس ٹائم کی کوئی سیڑھیوں کی تلاش ہے، شاید جس طرح میاں صاحب کو لا کے پھنسا دیا گیا ہے کہ جو جتنے بھی میاں صاحب کے جو جاننے والے ہیں، جو بڑے بڑے دنیا نگار ہیں جن سے میاں صاحب ملتے رہے ہیں لندن میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو میاں صاحب اس کے حق میں نہیں تھے۔ پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں تھی کہ ہم نے ایک منتخب حکومت کو نہیں گرانا چاہیے اور عدم اعتماد میں نہیں لے کے آنا چاہیے۔ میاں صاحب لوگوں کی جو پارٹی ہے وہ کسی جماعتوں کے پیچھے لگی ہے، کسی نے انہیں اس پہ راضی کیا تھا کہ آپ عدم اعتماد لے کے آئے، عدم اعتماد لے کے آئے۔ پھر فیصلہ یہی ہوا تھا، میاں صاحب اور میاں صاحب کے جو حامی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم عدم اعتماد لے کے آئے تو پھر ہم فوری الیکشن میں جائیں گے۔ ہم اس میں گلے نہیں کریں گے، لیکن وہی اس کا ڈر تھا۔ مسلم لیگ نون کا ایک گروپ تگڑا نکلا، انہوں نے میاں صاحب کو راضی کیا کہ ہم الیکشن نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے مسلم لیگ نون کے اس گروپ کو سپورٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں 1.5 سال تک انتظار کرنا چاہیے، ہمیں 1.5 سال تک حکومت کرنی چاہیے، اپنے تمام کیسز ختم کرنے چاہیے۔ جس پہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، اب قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر بھی ملا ہوا ہے، جب چاہیں جو مرضی قانون سازی کر لیں، کبھی کورم کی بات ہی نہیں ہوتی، اسمبلی میں کورم پورا ہو نہ ہو 20 بندے بیٹھے ہوں تو اسپیکر صاحب اپنا اجلاس کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس ٹائم مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم پوری دنیا کے ان کنٹریز سے بھی پیچھے جا چکے ہیں جو کنٹریز کبھی ہم سے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا ہم ایتھوپیا جیسے ملک سے بھی پیچھے جا چکے ہیں، ہم نائجیریا جیسے ملکوں سے بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ ہمارا حال نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے ہیں۔
کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم تو وہ دگڑ دلے بن چکے ہیں کہ جس کو جو آتا ہے جس طرف بھی لگاتا ہے اس طرف لگ چکے ہیں. اب ایک پارٹی کو الیکشن چاہیے اور باقی جماعتوں کو الیکشن نہیں چاہیے. صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک جماعت جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن میں جانا ہے، آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو. باقی جتنی بھی جماعتیں 11 جماعتیں 12 جماعتیں جو ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آئین چاہے 90 دن کا ذکر ہے یا 20 دن کا ذکر ہے، ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے. ہم الیکشن تب کروائیں گے جب لوگوں میں ہماری مقبولیت ہوگی. وہ سال بعد ہو، وہ 2 سال بعد ہو، اس سے پہلے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. ہاں اگر الیکشن کروانے تو جو ایک جماعت ہے اس پوری جماعت کو بند کیا جائے، اس کو نااہل کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو پھر ہم الیکشن رل کے مل بیٹھ کے لڑ لیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ کسی ٹیبل پہ بیٹھیں، رل کے مل بیٹھ کے اپنی ذاتیں بانٹ لیں. جس طرح آپ نے پہلے بانٹی الیکشن کی کروانے کی کیا ضرورت ہے، مڑک جائے بھاڑ میں. اصل میں یہ سارا معاملہ اس ملک کا اسی لیے ہے کہ یہ قوم جو ہے، یہ جو پاکستانی عوام ہے، یہ ان کا کرتا کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنے اوپر ایسے حکمران مسلط کیے ہیں جن کا کچھ نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے تمام پریشر کو لینے سے منع کر دیا کہ انہوں نے پریشر دیا ہی نہیں. اب بہت سے لوگوں کی جو اسلام آباد کے گرد و نما میں اسلام آباد میں ہیں کہ بہت سی ایسی خبریں ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون ہے، باقی جماعتیں کوئی فیصلہ نہیں مانیں گی. میرا ایک ہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ چیف جسٹس کا جو فیصلہ آئے گا کھل کے وہ نہیں مانیں گے. اب خبریں یہ بھی ہیں کہ ریفرنس بھی تیار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس لایا جائے، جوڈیشل جو ہوتی ہے کونسل، اس کے ذریعے لایا جائے. مختلف طریقے آج میں بیٹھ کے جو ہوگا اجلاس ہوگا اس میں یہ رائے لی جائے گی کہ ہم کس طرح چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں اس کو مزید محدود کریں. اب ہوگا کیا؟ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا طریقے انصاف جو آئین بچاؤ کی مہم چلانے میں کامیاب ہوتی ہے، کیا لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا ایسی عدلیہ کے خلاف. اب ایگزیکٹلی اس ٹائم ہم 97 کی جو عدلیہ تھی اس کی سچویشن پہ آ چکے ہیں. ہم نے سنا ہی تھا کہ ایک جماعت نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. اب ہم انشاءاللہ عنقریب میرا خیال ہے کہ دیکھیں گے بھی کہ کوئی جماعت شاید سپریم کورٹ حملہ کرے گی. حملہ یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے اقدامات ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ایسی بڑی جماعتوں کا ہمارے ملک میں المیہ جن کو اپنی مرضی کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ ان بینچز کو ایسے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہاں جب یہی چیف جسٹس تھے جنہوں نے سو موٹو لیا، جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر نے، تو یہ تب سو موٹو اچھا تھا، تب چیف جسٹس کے فیصلے اچھے تھے. اب اگر چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں، آئین کی پاسداری کرنا سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم آئین کو نہیں بچائیں گے تو پھر کس کو بچائیں گے؟ قانون اور آئین کی حکمرانی پاکستان میں ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ ٹکراؤ جو سیاست ہے یہ ہمیں کس جگہ پہ لے کے جاتا ہے. یا یہ ہمارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے منڈے کو سیکٹری الیکشن کمیشن کو، سیکٹری دفاع کو، سیکٹری خزانہ کو، سب کو بلایا ہے. اب دیکھنا یہی کہ کیا سپریم کورٹ میں یہ کیا کہتے ہیں، سیکٹریز کیا کہتے ہیں. لیکن حکومت کی جہاں تک کوشش ہے وہ یہی چاہے گی کہ کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہ ہو، اداروں کے ساتھ ٹکرا جائیں. اب اس میں کس کا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ابھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں، منڈے کو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. کل کا دن بھی ہے، کل سنڈے ہے، کیونکہ اگر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ سنڈے تو آرام کرتے ہیں اور آرام ہوتا ہے، ساری خبروں سے دوری ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ 2 دن ہنگامہ خیز ہوتے ہیں. انہی 2 دنوں میں سارے اقدامات ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے پھر اتنا ہی. اپنا